بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجیہ اعتبار المفہوم فی کلام الشارع وعدم اعتبارہ فی غیرہ۔ اس بات کی توجیہ بیان کرنا کہ شارع کے کلام میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں اور وعدم اعتبارہ فی غیرہ۔ غلط لکھا، الٹا لکھا، اس نے یہ عبارت ہی غلط لکھی۔ توجیہ عدم اعتبار المفہوم فی کلام الشارع واعتبارہ فی غیرہ، والحاصل ان العمل الآن على اعتبار المفہوم فی غیر کلام الشارع۔ اب عمل مفہوم مخالف کے اعتبار کا ہے فی غیر کلام الشارع، شارع کے کلام کے علاوہ میں، یعنی کلام شارع کے علاوہ باقی کلاموں میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کے اوپر عمل ہے۔ لأن التنصیص على الشيء في كلامه لا يلزم منه أن يكون فائدته النفي عما عداه، اس لیے کہ ایک چیز کا نام لے کر اس کا ذکر کرنا کلام کے اندر لا يلزم منه، اس سے یہ لازم نہیں آتا ان یکون فائدته النفی اما عدا، کہ اس کا فائدہ اما عدا کی نفی ہو، کہ اس کے علاوہ باقی کی نفی ہو۔ یعنی نص شارع میں یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ جب نص میں کسی چیز کا نام لے کر اس کا ذکر کیا گیا ہو تو اس کا فائدہ یہ ہو کہ معدہ سے نفی کرتا ہو، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن کلامہ معدن البلاغہ، اس لیے کہ شارع کا جو کلام ہے وہ بلاغت کا مخزن ہے اور معدن اور سرچشمہ ہے۔ فقد یکون مرادہ غیر ذلک، کبھی کبھی مراد اس کے علاوہ ہوتا ہے، یعنی نفی عما عدا نہیں ہوتا بلکہ مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد میں ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں رہتی ہو، تمہاری گود میں ہو۔ اب یہاں فی حجورکم کی جو قید ہے، یہ قید اگر نفی عم عدا کے لیے آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تمہاری ربیبائیں، جو تمہاری بیویوں کی بیٹیاں ہیں دوسرے شوہروں سے، وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ حلال ہو، حالانکہ وہ آپ کی پرورش میں رہے یا نہ رہے۔ اگر بیوی کے ساتھ دخول ہو جائے تو پھر وہ حرام ہے، دخول نہ ہو جائے تو پھر وہ حلال۔ فإن فائدہ تقیید بالحجور، یا حجور کے ساتھ اس کو مقید کرنے کا فائدہ کون ذالک هو الغالب فی الربائب، یہ ربائب کے اندر غالب طور پر ہوتا ہے، یعنی یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، یعنی احوال واقعہ کا تذکرہ ہے۔ احوال واقعہ یہ ہے کہ اس جیسی بچیاں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ رہتی ہیں دوسرے شوہروں کے ساتھ، بات سمجھ میں نہیں؟ تو اسی کو ذکر کرتے ہوئے یہاں پر وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ کی قید ذکر کر دی گئی۔ اب اگر یہ نفی مع عدا کے لیے ہوتا تو پھر مسئلہ کچھ اور بن جاتا ہے، اب بات سمجھ میں نہیں؟ وَأَمَّا كَلَامُ النَّاسِ هُوَ خَالٍ عَنْ هَذِهِ الْمَزِيَّةِ، عام لوگوں کا کلام جو ہے وہ اس فضیلت سے خالی ہوتا ہے۔ فَيُسْتَدَلُّ بِكَلَامِهِمْ عَلَى الْمَفْهُومِ، لہذا ان کے کلام کے ساتھ مفہوم مخالف کا استدلال کیا جائے گا، لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَهُمْ، اس لیے کہ ان کے درمیان یہ متعارف بھی ہے، یعنی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ میری اس بات کی مخالف کیا مراد لیا جائے گا، ٹھیک ہے، لہذا اس کے مطابق مفہوم مخالف کا پھر اعتبار ہوتا ہے، لیکن نص شارع میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ وقد صرح فی شرح سیر الکبیر بأن الثابت بالعرف كثابت بالنص، سیر کبیر کی شرح میں یہ اس بات کی تصریح ہے بأن الثابت بالعرف كثابت بالنص، کہ جو چیز عرف سے ثابت ہو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے کہ نص سے ثابت ہو۔ جیسے کہ بہت سارے مسائل ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ عرفاً ثابت ہے، اور عرف سے جو چیز ثابت ہوتی ہے
وہ ایسے ثابت ہوتی ہے جیسے کہ نص سے ثابت ہو. وہ قریب من قول الفقہاء، وہ فقہا کے اس قول کے بالکل قریب ہے. المعروف کالمشروط، جو چیز عرف میں معروف ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ اس کی شرط لگائی گئی. یہ جو تراویح میں قاری کے لیے پیسے لینا جائز نہیں ہے اگرچہ طے نہ کیے جائے، وہاں پر علماء نے یہی لکھا ہے، یہی قاعدہ المعروف کالمشروط، کہ معروف یہی ہے کہ تراویح پڑھانے والے کو کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے، لہذا اگرچہ اس کی تصریح نہ بھی کی جائے تو بھی کیا ہے، جائز نہیں. وحینئذ فما ثبت بالعرف. اچھا ایک بات یاد رکھیے، فتاوی فریدیہ میں غالباً یہ فتویٰ ہے، آپ دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ پیسے لینا کیا ہے، جائز ہے اگر پہلے سے طے نہ ہو اور ہدیے کی نیت سے دیا جائے. کس کی نیت سے دیا جائے؟ ہدیے ہی کی نیت سے دیا جائے تو پھر جائز ہے. عام فقہا نے لکھا ہے کہ بھائی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کسی بھی نام اور نیت سے دیا جائے. وہ یہی استدلال کرتے ہیں کہ المعروف کالمشروط، یعنی وہ یہ سمجھتے کہ یہ اجرت ہی ہے کسی بھی نیت اور کسی بھی نام سے دیا جائے. وحینئذ فما ثبت بالعرف، لہذا اس بنا پر جو عرف سے ثابت ہو فکان قائلہ نص علیہ، گویا کہ اسے قائل نے اس کی تنصیص کی ہے، نص کی ہے. ویعمل به، لہذا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. وقذا یقال فی مفہوم الروایات، اسی طرح مفہوم روایات کا مسئلہ ہے، لیکن روایت سے یہاں فقہی روایت مراد ہے. فإن العلماء جرت عادتهم في كتبهم على أنهم يذكرون القيود والشروط ونحوها تنبيها على إخراج ما ليس فيه ذلك القيد ونحوه. کہ علماء کی عادت اپنی کتابوں کے اندر یہ چلی ہے کہ وہ قیود اور شروط کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان جیسے دیگر چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تنبیہاً، اس بات پر تنبیہ کرنے کی خاطر، علی اخراج ما لیس فیہ ذلک القید، یعنی جن چیزوں کے اندر یہ قید نہیں پائی جائے گی ان چیزوں کو خارج کرنے کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے وہ قیودات اور شروط وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں. وَأَنَّ حُكْمُهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْمَنْطُوق، اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس کا حکم جس کے اندر یہ شرائط اور یہ قیودات ذکر نہ ہو، وہ اس کا حکم منطوق کے حکم کے خلاف ہوگا. کہ منطوق کے لیے یہ جو حکم ثابت کیا گیا ہے ان قیودات اور شروط کے ساتھ، غیر منطوق کے اندر چونکہ یہ قیودات اور شروط نہیں پائی جاتی، لہذا اس کا حکم اور اس کا حکم اور ہوگا. وَهَذَا مِمَّا شَاعَ وَذَاعَ بَيْنَهُمْ بِلَا نَكِيرٍ، کہتے ہیں یہ وہ بات ہے جو علماء کے درمیان شائع ہے و ضائع ہے، بلا نکیر، بغیر کسی نکیر کے. وَلِذَا لَمْ يُرَى مَنْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ، یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص ایسا دکھائی نہیں دے رہا جس نے اس قاعدے کے خلاف کوئی تصریح کی ہو. انہوں نے یہ کہا ہو کہ لوگوں کے کلام اور فقہا کی عبارات میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں، ایسی بات کسی نے نہیں لکھی. اعتبار المفہوم پھر روایت الفقہیہ اکثری، یہاں ایک اہم تنبیہ اور اہم فائدہ کی بات کر رہے ہیں. نعم ذالک اغلبی، یہ قاعدہ جو ذکر ہوا کہ قیودات جو ہوتے ہیں یہ احتراز کے لیے ہوتے ہیں. قیودات جو ہوتے ہیں کس کے لیے ہوتے ہیں؟ احتراز کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جس جگہ وہ قیودات ذکر نہیں ہوں گے تو اس جگہ کے لیے حکم بھی ثابت نہیں ہوگا. یہ جو قاعدہ ذکر کیا یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثری ہے. کیا ہے؟ اکثری ہے. کما عزاہ القسطانی فی شرح النقایہ الی حدود النہایہ، جیسے کہ علامہ قسطانی نے نقایہ کی شرح میں اس کو نہایہ کی باب الحدود کی طرف منسوب کیا ہے. یعنی یہ کہا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ اکثریہ ہے. ومن غیر الغالب قول ہدایہ، کہ غیر غالب میں سے ہدایہ کا یہ قول ہے. کیا مطلب؟ غالب تو یہ ہے کہ یہ قیودات نفی عام عدا کے لیے ہوتے ہیں، نفی عام عدا کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نفی مع عدا کے لیے نہیں ہوتے. تو ان مسائلوں میں سے
جہاں پر یہ قیودات نفی معدا کے لیے نہیں ہے، ہدایہ کا یہ قول ہے۔ وسن طہارہ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء، طہارت کی سنتوں میں سے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے قبل ادخالہما الاناء، برتن میں ڈالنے سے پہلے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے مسنون عمل یہ ہے کہ پہلے ہاتھ کو دھویا جائے، چاہے آپ مطلق وضو کرتے ہو چاہے آپ نیند سے بیدار ہو جائے، دونوں صورتوں میں عام ہے۔ اذا استيقظ المتوضئ من نومه، جب متوضی وضو کرنے والا نیند سے اٹھے۔ اب یہاں دیکھیں انہوں نے قید لگائی کس کی؟ اذا استيقظ المتوضی من نومه، جب وضو کرنے والا نیند سے اٹھے اور پھر وضو کرنا چاہے تو اس صورت میں اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ تب تک برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک ان دونوں ہاتھوں کو دھوئے نہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ حضرت کہتے ہیں کہ فإن التقیید بالاستيقاظ اتفاقی، یہاں پر جو استيقاظ یعنی بیداری کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، یہ قید اتفاقی ہے۔ وقع تبرکا بلفظ الحدیث، حدیث سے تبرک حاصل کرنے کے لیے یہ لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث میں اذا استيقظ من منامه فليغسل يديه، کہ جو نیند سے اٹھے وہ اپنا ہاتھ دھوئے۔ تو حدیث میں چونکہ نیند سے اٹھنے کا ذکر ہے تو تبرکاً حضرت نے یہاں پر بھی اس کو ذکر کیا ہے، ورنہ حکم عام ہے، چاہے نیند سے اٹھے یا نہ اٹھے دونوں صورتوں میں وضو کرنا ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔ فإن السنة تشمل المستيقظ وغیرہ عند الاکثرین، کہ سنت وہ مستيقظ جو نیند سے اٹھے اس کو بھی شامل ہے، وغیرہ اور جو نیند سے بیدار پہلے سے بیدار ہو، ابھی نہ اٹھے پہلے سے بیدار ہو، ان کے لیے بھی مسنون یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو دھوئے۔ عند الاکثرین، اکثر کا یہی مسلک ہے۔ وقیل انہ احترازی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ قید بھی احترازی ہے، لاخراج غیر المستيقظ، کہ جو فی الحال بیدار نہ ہو اس کو خارج کرنے کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو پہلے سے بیدار آدمی ہو اور وہ وضو کرنا چاہے تو اس کے لیے ہاتھ دھونا کوئی لازمی نہیں، مسنون نہیں۔ وإلیہ مالا شمس الائمہ الکردری رحمہ اللہ، اسی کے طرف جو ہے شمس الائمہ الکردری رحمہ اللہ کی کا میلان ہے، یعنی وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ مستيقظ کے ساتھ خاص ہے، کہ جو نیند سے بیدار ہو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے، اور جو نیند سے بیدار نہ ہو اس کے لیے ہاتھ دھونا مسنون نہیں۔ الصریح مقدم علی المفہوم، یہ پہلے گزر چکا نا، اشعار ہی میں حضرت نے کہا تھا اذا لم یخالف صریحا ثبت، کہ جب یہ مفہوم مخالف جو ہے کسی صریح نص کے خلاف نہ ہو تو پھر اس کا اعتبار ہے، اگر صریح نص کے خلاف ہوگا تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وقول ما لم یخالف لصریح ثبت، اور حضرت کہتے ہیں میرا یہ کہنا کہ جب یہ مفہوم مخالف کسی صریح جو ثابت شدہ ہو اس کا مخالف نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان المفہوم حجت، کہ مفہوم حجت ہے علی ما قررناہ، جیسے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، کون سی؟ اذا لم یخالف صریحا، جب وہ کسی صریح نص کے خلاف نہ ہو۔ فإن الصریح مقدم علی المفہوم، اس لیے کہ جو صریح نص ہوتی ہے وہ مفہوم کے اوپر مقدم ہوتی ہے، کما صرح به الطرطوسی وغیرہ، جیسے کہ علامہ طرطوسی اور دیگر حضرات نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ وذکرہ الاصولیون فی ترجیح الادلہ، اور اصولیین نے اس کو ترجیح ادلہ میں سے ذکر کیا ہے، یعنی جہاں پر مفہوم مخالف اور صریح نص کا اختلاف ہو جائے تو صریح نص کو ترجیح دیں گے، اور دلیل یہی ہوگی کہ یہ نص ہے اور وہ کیا ہے؟ مفہوم ہے، اور نص پر مفہوم کو نص کیا ہے؟ نص کو مفہوم پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ فإن القائلین باعتبار المفہوم فی الادلۃ الشرعیہ، ادلہ شرعیہ کے اندر مفہوم کا اعتبار کرنے والے انما یعتبرونہ، ان کا اعتبار تب کرتے ہیں اذا لم یأتی صریح بخلافہ، جب کوئی صریح نص اس کے خلاف نہ آئے، اور اگر کوئی صریح نص اس کے خلاف آ جائیں تو یقدم الصریح، تو پھر صریح مقدم کیا جائے گا،
ویلغل مفہوم، اور مفہوم کو لغو قرار دیا جائے گا، یا ویلغل مفہوم، اور مفہوم جو ہے نا وہ لغو قرار پائے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں بھائی؟ یہ تو جو لوگ مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں فقہا کی عبارت میں یا کلام الناس میں، سب میں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی نص صریح کے خلاف نہ ہو۔ اگر نص صریح کے خلاف ہو تو پھر مفہوم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آگے پڑھیں۔